نمبردار کا نیلا، مصنف سید محمد اشرف۔ ہوا بالکل خاموش تھی اور ارہر کے اس لمبے چوڑے کھیت کو گھیرے میں لیے 50-60 آدمیوں کی موجودگی کے باوجود غضب کا سناٹا تھا۔ پاگل نیلا اسی کھیت میں کسی جگہ موجود تھا، لاٹھیاں، ڈنڈے اور سانٹھے تھامے وہ سارے آدمی پنجوں کے بل چل رہے تھے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ اگر کھڑی فصل میں سے نمودار ہو کر اپنے نکیلے سینگوں پر رکھ کر ریلتا ہوا، پٹخنیاں دیتا ہوا، کھروں سے کھوندتا ہوا، لہو لہان کرتا ہوا وہ بھاگے تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ ہر آدمی کے کانوں میں دھڑکن بن کر دھک دھک کر رہی تھی۔ اچانک ہوا چلی، ارہر کے پودوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر بجیں اور ہر آدمی کو وہ آواز نیلے کی بھگدڑ کی طرح محسوس ہوئی، اور ہر آدمی کے منہ سے ڈری ڈری سی چیخ نکل پڑی۔ جب کسی کے پاس بھی پودوں کو چیرتا ہوا نیلا نہیں نکلا تو سب کی جان میں جان آئی۔ طے یہ ہوا تھا کہ سب کے سب گھیرا بندی اس طرح کریں گے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کا فاصلہ ایک لاٹھی کی لمبائی سے زیادہ نہ ہو، تاکہ اگر نیلا اچانک اندر سے حملہ کرے تو ہر آدمی کے پاس ایک لاٹھی کے فاصلے پر کم از کم 2 بچانے والے موجود ہوں۔ دائرے میں چلتے چلتے اگر ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جاتا تو دل دھڑکنے لگتا اور فوراً رفتار کچھ تیز کر کے یا دھیمی کر کے فاصلہ ایک لاٹھی کے برابر کر لیتے، جیسے عید کی نماز میں کنکھیوں سے تکبیریں درست کی جاتی ہیں۔ گرمی اور خوف کے مارے سب کے ہاتھ لاٹھیوں پر پسیجنے لگے تھے۔ نتھو چاچا نے کھوج دیکھ کر بتایا تھا کہ کھیت میں جانے کے کھوج تو ہیں، باہر نکلنے کے نہیں، یعنی نیلا یقیناً کھیت کے اندر ہے۔ نیلا یا تو بیٹھا تھا یا ساکت کھڑا تھا، لیکن وہ اپنی دم کو اتنی دیر تک بے حرکت نہیں رکھ سکتا۔ دم ہلتی تو کسی ارہر کے پودے سے ضرور ٹکراتی تو آواز نہ ہوتی، لیکن کھیت کے اندر کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ کھیت کے اندر ایک ایسا محفوظ گوشہ تلاش کر کے بیٹھا ہے جہاں فصل ماری گئی ہے اور پودے برائے نام ہیں۔ کھیت میں فصل کہاں کہاں ماری گئی ہے یہ بات نمبردار اودل سنگھ اور ان کے نوکروں کو معلوم تھی، لیکن وہ کسی بھی سوال کا صحیح، براہ راست اور فطری جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ صحیح جواب اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ وہ اس مہم میں براہ راست فریق بن کر سامنے آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بستی کی آبادی کے دباؤ میں وہ بمشکل اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ ہانکا کر کے نیلا نکال کر اسے صرف اتنا مارا جائے کہ وہ باڑے میں بند کیا جا سکے۔ 50-60 جوانوں کی تعداد کافی تھی۔ اگر وہ فصل کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتے، طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جنگلی جانور اگر کسی فصل کے اندر چھپا ہوا ہو تو چاروں طرف سے گھیرا کر کے کچھ لوگوں کو فصل کے اندر داخل کر دیتے ہیں، شور مچا مچا کر جانور کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور جانور باہر نکلتے ہی داب لیا جاتا ہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ کا خیال تھا کہ اس طرح فصل کے اندر داخل ہونے سے فصل برباد ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ تلسی کے پودے بھی پیروں تلے روندے جائیں گے، جس سے ان کی بے حرمتی ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا، ارہر کے کھیت میں تلسی کے پودے کہاں سے آئے؟ ٹھاکر نے جواب دیا کہ یہ دراصل تلسی کا ہی کھیت تھا، ارہر تو کسی مجبوری کی وجہ سے اگانی پڑی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے کھیت میں تلسی کی کاشت کے کیا معنی؟ تلسی تو گملوں میں بھی اگائی جا سکتی ہے، کہ اس کا مصرف ہی کتنا ہے۔ کبھی کبھی نزلے زکام میں پتیاں ابال کر پی لی یا کبھی کبھی پوجا کر لی۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے جواب دیا کہ تلسی کی فصل کا صرف اتنا ہی کام نہیں ہے، جب تلسی بڑھتی ہے تو اس کی پتیوں میں سورج کی تیز چمک سے خاص مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مادے میں خوشبو ہوتی ہے
ہوا چلے تو وہ خوشبو دور دور تک جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہ خوشبو پہنچتی ہے وہاں وہاں تک دیگر فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو مار دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو ایسا نہیں سنا۔ نمبردار اودل سنگھ نے کہا کہ اس کے ذمہ دار وہ نہیں۔ تب لوگوں نے کہا، مگر تلسی کے پودے نظر تو نہیں آ رہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے جواب دیا، ممکن ہے اندر ہوں، اندر جا کر میرے علاوہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، زیادہ تر تو ارہر کے پودے ہی ہیں، بلکہ ہماری نظر میں تو صرف ارہر کے ہی پودے ہیں۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے کڑکدار آواز میں کہا، نظر دھوکہ بھی کھا سکتی ہے۔ اگر اسی دھوکے میں ارہر کی فصل کے ساتھ تلسی کے پودے بھی کچل گئے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ بولو، ذمہ دار کون ہوگا؟ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور آہستہ آہستہ سب نے خود کو یقین دلایا کہ ارہر کے بڑے کھیت میں یقیناً زیادہ تر تلسی کے ہی پودے ہیں، اور تلسی کے پودے کچل جائیں تو شراپ لگے گا۔ دراصل اندر جانے کا خطرہ بھی کوئی مول لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ اندر جانے کا مطلب تھا نیلے سے پہلا براہ راست اور دو بدو مقابلہ، جہاں بھاگنے کی بھی جگہ کا امکان نہیں تھا۔ وہ لوگ دائرے میں چل رہے تھے، پسیجی ہوئی لاٹھیاں تھامے ہوئے، برابر کا فاصلہ رکھتے ہوئے، اپنی سانسوں کی آواز کو سنتے ہوئے، کھیت کے موہوم سے موہوم آواز پر کان رکھے ہوئے۔ ہوا چلی، شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، پورے کھیت میں ہوا کے بہاؤ کے رخ پر آوازوں کا ریلا آگے بڑھا۔ ان آوازوں کو لوگوں نے پھر سے نیلے کی بھگدڑ سمجھا۔ پھر سب کے منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکلی۔ ایک دوسرے کو چیختا سن کر لوگوں کی چیخیں اور طویل ہو گئیں۔ ایک نسبتاً کم گھنے حصے میں ساکت منو وزنی گوشت کا سیاہ تودا کنوتیاں ملائے کھڑا تھا۔ دم تیزی سے بے آواز گردش کر رہی تھی۔ ہری خوراک کے پودوں کے ادھر چاروں طرف دیر سے پہچل سنائی دے رہی تھی، مگر کھیت کے اندر کوئی آواز نہیں تھی۔ کھیت محفوظ تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے پودے بجتے تو وہ آواز اس کی مانوس آواز تھی، لیکن ان آوازوں کے بعد اچانک آدمی بھی چیخے تھے، اور ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ اس بار ابھی تک چیخیں تھمی نہیں تھیں۔ ایسا لگا جیسے یہ چیخیں چاروں طرف سے بلند ہو رہی ہیں۔ اسے لگا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسے لگا لوگ اس کے بالکل نزدیک ہو گئے ہیں۔ اس کی دم نے تیزی سے گردش کاٹی۔ اس نے اگلے کھر مٹی میں مارے۔ باہر لوگوں نے محسوس کیا، ان کی سہمی سہمی چیخیں جیسے ہی بند ہوئیں، اندر کھیت میں زوردار آوازیں پیدا ہوئی ہیں۔ اڑڑ بھڑڑ اڑڑ بھڑڑ کرتا ہوا نیلا ارہر کے مضبوط پودوں سے ٹکراتا ہوا پوری رفتار سے ایک طرف برآمد ہوا۔ ڈری ڈری چیخیں بلند ہوئیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ گئیں، کچھ اندھا دھند دوسری طرف بھاگے، کچھ نے ہمت کر کے لاٹھیاں بلند کر کے وار کیے۔ خون میں لہو لہان سیاہ نیلا کھیتوں فصلوں کو پار کرتا ہوا سیدھا آبادی کی طرف دوڑا۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے نیلے کو اس کے بچپن سے پالا تھا۔ اس کے پالنے کی وجہ بھی عجیب و غریب تھی، اور اس پر ابھی تک بھید کے پردے پڑے ہیں۔ اودل سنگھ بیک وقت دیہات، قصبے اور شہر کے باشندے تھے۔ تینوں جگہ ان کے مکانات تھے۔ گاؤں میں آبائی کھیت تھے اور حکومت، قصبے میں چیئرمینی اور شہر میں تجارت۔ وہ حکومت، تجارت اور سیاست تینوں کو برابر کا وقت اور اہمیت دیتے تھے۔ گاؤں میں گڑھی تھی، قصبے میں حویلی اور شہر میں کوٹھی۔ ایک دن گاؤں کی گھڑی میں چوری ہو گئی۔ 50 تولے سونا، 20 سیر چاندی کے برتن اور 10,000 روپے کے علاوہ گروی گانٹھ کے 30-40 سونے کے عدد بھی گئے۔ وہ قصبے سے اپنی جیپ میں طوفانی رفتار سے گاؤں پہنچے، اور گڑھی کے دیہاتی پہرے داروں کے سر پر اتنے جوتے بجوائے کہ ڈاکٹری معائنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ان لوگوں نے روتے روتے اعتراف کیا کہ رات دوسرے گاؤں کی بارات میں کچھ لوگ آئے تھے،
انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بیڑیاں پیں اور ہمیں اپنی سگریٹیں پلائیں۔ سگریٹیں پی کر ہم بے ہوش ہو گئے۔ گڑھی کے پیچھے پہرے کے کتے مردہ پائے گئے۔ ان کے منہ سے نیلا نیلا پانی رس رہا تھا۔ انہیں گوشتوں کے پارچوں میں کچلا دیا گیا تھا۔ جس دیہات سے بارات آئی تھی وہاں دوش دی گئی، تو بارات کے گھرانے نے ان سگریٹ پلانے والوں سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بتایا کہ ہم تو ان کو گھراتی سمجھے تھے، خیال کیا تھا کہ لڑکی والوں کے دور کے رشتہ دار ہیں جو کسی اور بستی سے بیاہ کے نیوتے میں آئے ہیں۔ ٹھاکر اودل سنگھ دانت پیس کر رہ گئے۔ وہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی اور دیہات میں رات شام کے بعد ہو جاتی ہے تو انہوں نے گھڑی کے دروازے بند کرا کے تیسرے دن دالان کے پیچھے والے کوٹھے میں جا کر اوپر جانے والی سیڑھیوں میں سیڑھی نمبر 3 کی پیٹیاں ہٹا کر معائنہ کیا اور اطمینان کیا کہ ڈالڈا کے تینوں ڈبوں میں وہ سارے سونے کے زیور ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں جو ادھار لینے والوں نے ضمانت کے طور پر رکھائے تھے اور جو سود ادا نہ کرنے کے تاوان میں ڈوب گئے تھے اور ٹھاکر اودل سنگھ کی دولت کے سمندر میں ابھر آئے تھے۔ وہ لگ بھگ 11 سیر سونے کے زیور تھے۔ اس خزانے کو شہر کی کوٹھی میں رکھنے کا مطلب تھا انکم ٹیکس والوں کے خوف سے خود کو بے خواب رکھنا۔ قصبے کی حویلی میں جو خفیہ جگہ بنوائی تھی اور جسے بنانے والے راج مستری کے کپڑے تعمیر کے دوسرے دن نہر کنارے پائے گئے تھے، وہ اس نقدی کے لیے ہی ناکافی تھی جو ٹھاکر اودل سنگھ نے شہر کے کولڈ اسٹور اور قصبے کی چیئرمینی سے پیدا کی تھی۔ کولڈ اسٹور میں 90% آلو ان کا خریدا ہوا تھا، لیکن حساب کی کتابوں میں اس کا اندراج دیہات کے کسانوں کے نام ہوتا تھا۔ ایک بار انکم ٹیکس افسر نے ان کسانوں کو نوٹس بھیج کر شہر کے آفس میں بلا کر چیکنگ بھی کی تھی۔ کسانوں نے سارے اندراجات اپنے نام میں قبول کیے۔ یہ سارے کسان وہ تھے جو ٹھاکر اودل سنگھ کی گھڑی سے برسات اور سردیوں میں اپنے گھر کے زیور رکھ کر قرضہ اٹھاتے تھے۔ جس دن کسانوں کے بیانات ہوئے تھے اس سے 2 دن پہلے ٹھاکر صاحب شہر کے وکیل کو لے کر گھڑی میں آئے تھے اور ان سارے کسانوں کو آنگن میں بٹھا کر سوال جواب کی تیاری کرا دی تھی اور لال اور نیلی رسیدوں والی کتابیں دکھا کر ان سے پوچھا تھا، کیا تم یہ رسیدیں پہچانتے ہو؟ نہیں، سب نے ایک آواز ہو کر کہا تھا۔ شہر کا وکیل ٹھاکر صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا اور جلدی جلدی سگریٹ پینے لگا۔ ٹھاکر صاحب نے دانت پیس کر سمجھایا کہ تم سب ان کتابوں کو پہچانتے ہو کیونکہ ان پر تمہارے انگوٹھوں کے نشان ہیں۔ پھر انہوں نے سب کے انگوٹھوں کے نشان لگوائے۔ انکم ٹیکس دفتر میں کسانوں نے بیک آواز بتایا کہ اب ہم ان کتابوں کو پہچانتے ہیں اور کولڈ اسٹور میں سارا آلو ہمارا ہی ہے اور ان کتابوں کو تلپٹی کہتے ہیں اور ان پر ہمارے انگوٹھوں کے نشان ہیں۔ انکم ٹیکس آفیسر یہ سن کر چکرایا۔ اس نے اپنے انسپیکٹر کو دوسرے کمرے سے بلایا۔ انسپیکٹر نے اسے پھر سمجھایا کہ سر، میں خود کئی دنوں تک کسان کا بھیس بنا کر کولڈ اسٹور کے آس پاس گھوما۔ یہ سارا آلو کولڈ اسٹور کے مالک کا ہے، یہ کسان تیار کیے ہوئے ہیں۔ آفیسر نے اپنے چیمبر میں آ کر سب کا بیان کاغذ پر درج کیا۔ سب نے ایک ہی بات دہرائی کہ ہم کسان ہیں، آلو پیدا کرتے ہیں، فصل پر آلو سستا ہوتا ہے تو ہم اسے کولڈ اسٹور میں رکھ دیتے ہیں۔ کولڈ اسٹور سے فصل کے بعد والے زمانے میں نکال کر یہ آلو اچھے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ سرخ نیلی تل پٹی پر ہمارے ہی انگوٹھوں کے نشان ہیں۔ ان کے چہروں پر کوئی زیادہ جھوٹ بھی نہیں برس رہا تھا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ صحیح کہا تھا۔ صرف درمیان میں ایک جملہ اور بھی جوڑا جا سکتا تھا کہ صاحب فصل پر آلو پیدا ہوتے ہی ہم سے اونے پونے خرید لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ان کا بیاج ادا کرنا ہوتا ہے۔ افسر نے ان کے چہروں کو پڑھا اور کارروائی مکمل کر کے اطمینان کی سانس لی کہ کیس ختم کرنے سے پہلے ساری ضروری کارروائیاں مکمل ہو گئی تھیں۔
کیس پڑھنا، شک کرنا، شک دور کرنے کے لیے نوٹس بھیج کر گواہوں کو بلانا، ان کے بیانات کا اندراج کرنا اور پھر فیصلہ سنا دینا۔ ٹھاکر صاحب نے آفس سے نکلتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کمر سے جھکتے ہوئے کہا، صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اظہار افسوس کیا کہ آپ کو اس کیس میں خواہ مخواہ محنت کرنا پڑی اور اتنے لوگوں کے بیانات درج کرنا پڑے۔ صاحب نے خاکساری کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ ٹھاکر صاحب چوری کے بعد کئی دن تک گاؤں میں آتے رہے۔ وہ روز شام کو گڑھی کی بیٹھک میں بیٹھ کر دانت پیستے رہتے اور ان نوکروں کو ماں بہن کی سناتے رہتے جنہوں نے چوروں کے ہاتھوں نشے کی سگریٹیں پی تھی۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے تھے کہ باہر شور ہوا۔ نکل کر دیکھا تو گڑھی کی چار دیواری میں ایک مادہ نیل گائے دو بچوں کے ساتھ ہانپتی ہوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وحشت کے عالم میں دوڑ رہی ہے اور دھول اڑا رہی ہے۔ گیہوں کے کھیت کٹنے کے بعد کھیت میدان ہو گئے تھے اور چھپنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ کتوں نے رگیدا ہوگا اور بیچاری بچوں کی کم رفتاری سے مجبور ہو کر گاؤں کی سمت بھاگ پڑی ہوگی۔ مادہ تو ٹوٹی ہوئی چار دیواری پھلانگ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ آگے جا کر رک کر مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا، دم تیزی سے ہلائی، پھر چار دیواری کی طرف بھاگ کر واپس آئی کہ کتوں نے پھر رگیدا۔ مجبوراً اسے کھیتوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ بچوں کو بھورے بھورے بڑی آنکھوں والے بڑے کتے کی جسامت کے بچوں کو پکڑ کر نیم کے درخت سے باندھ دیا گیا۔ ان میں کا ایک نیم کے درخت سے بندھا بندھا تیزی سے درخت کا طواف کرتا اور جب رسی درخت سے لپٹ جاتی اور گردن میں بل پڑنے لگتے اور آنکھیں ابلنے لگتی تو پھر مخالف سمت میں دائرہ کاٹنے لگتا۔ اس نے درخت سے سر ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ زمین پر گر گر کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ خون کی الٹی ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے بچے کی ٹانگیں باندھ دی گئی تھیں اور اسے نیم کے تنے سے سر ٹکرانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ آ پہنچے۔ ایک بوڑھے نے تعصب کے ساتھ کہا تھا، آئے رے دیا، گو ماتا کا بدھ ہو گیا۔ ٹھاکر کی آنکھیں یہ سن کر چمکنے لگی۔ انہوں نے بوڑھے کو ڈانٹ کر چپ کرایا اور بتایا کہ اگر ان جانوروں کو پکڑا نہ جاتا تو یہ گاؤں کے غریب کسانوں کے گھروں میں گھس کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ننھے ننھے بچوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈالتے۔ گاؤں والوں نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ آج ٹھاکر اودل سنگھ کی وجہ سے ان کے معصوم بچوں کی جان بچ گئی۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مرنے والا جانور کا بچہ کتنا جری اور قوی تھا۔ نیم کے تنے پر بچے کے سر کی مار کے نشان دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا جو بچہ بچ گیا ہے اسے وہ پالیں گے، کیونکہ اول تو یہ گو ماتا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ یہ بڑا ہو کر اجنبیوں کو اپنے سینگوں سے لہو لہان کر کے انہیں اپنے کھروں سے کچل سکتا ہے، تیسرے یہ کہ اسے کھلانے پلانے کا کوئی خاص خرچہ نہیں ہوگا، کبھی کبھی اپنے کھیتوں کا چارہ بھی کھا لیا کرے گا، چوتھے یہ کہ گوشت کے پارچے شوق سے نہیں کھاتا۔ ٹھاکر صاحب نے اسے اس انداز سے پالا تھا کہ آدھا وقت وہ قصبے میں رہتا اور آدھا وقت گاؤں میں کاٹتا۔ گاؤں کی گھڑی اور قصبے کی حویلی میں 5 میل کا ہی تو فاصلہ تھا۔ وہ اسے نیلا کہہ کر پکارتے تھے اور لوگ اسے ٹھاکر کا نیلا کہہ کر بلاتے تھے۔ شروع میں بہت دقتیں پیش آئیں۔ اول تو یہ کہ وہ وحشی تھا، کسی طرح بندھنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے اسے بھوکا رکھا گیا، بھوک نے اس کی وحشت کو کم کیا، پھر اسے خوب پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ غذا دی گئی، تب خوش خوری نے اس کی وحشت کو بظاہر ختم کر دیا۔ گاؤں اور قصبے والے اسے تفریح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ٹھاکر اودل سنگھ اسے ہمیشہ باندھ کر رکھتے تھے۔ وہ ہرا چارہ ناشتے میں کھاتا تھا، موٹے ناج کی ثانی لنچ میں اور ڈنر میں ثابت ناج اور گڑ۔ کبھی کبھی سوپ کے طور پر اس کے منہ میں کھوکھلے بانس کا نلکا ڈال کر سرسوں کا خالص تیل پلایا جاتا۔ 2 سال میں اس کا سینہ پرگوشت
بدن سڈول اور سینگ ہلالی ہو گئے، ماتھے پر سفید بھنوری کے بال جگہ بنانے لگے۔ ایک دن ٹھاکر صاحب نے محسوس کیا کہ نیلا اب اتنا بڑا اور طاقتور ہو گیا ہے کہ رسی کی بندش کو صرف عادت کے طور پر فرما برداری میں قبول کرتا ہے، ورنہ چاہے تو ایک ہی زقند میں رسی اور رسی کے دوسرے سرے پر کھڑے بھوندوں کسان کو لے کر اڑ جائے۔ اگر رسی سے آزاد کر دوں تو کیا بھاگ جائے گا؟ انہوں نے سوچا اور کچھ یاد کر کے مسکرایا۔ رات میں گھڑی کے آنگن میں لیٹ کر انہوں نے پچھلے سال کا چیئرمینی کا الیکشن یاد کیا۔ ان کی موافقت کے 7 لوگ ممبری کا چناؤ جیتے تھے اور مخالف امیدوار کی موافقت کے 8 ممبران فتح یاب ہوئے تھے۔ ان 15 ممبران کو چیئرمین کا انتخاب کرنا تھا۔ پچھلے 20 برس سے وہ بلا شرکت غیر چیئرمینی کے تنہا امیدوار ہوتے آئے تھے۔ ممبروں کے ذریعے چناؤ محض رسمی خانہ پوری ہوتا تھا، مگر اب زمانہ بدل رہا تھا۔ کچھ عجیب عجیب سے نعرے سننے میں آتے تھے۔ ٹھاکر ہی کیوں بارمبار، نہیں چلے گا ایک پریوار، ٹھاکر کو ہے ہٹانا، ہم کو بھی آزمانا۔ ابھی چیئرمینی کے چناؤ میں 5 دن باقی تھے۔ مخالف کیمپ 8 امیدواروں کے ساتھ جیتتا تھا، اس لیے چناؤ سے پہلے ہی جشن منا رہا تھا۔ جشن کی آوازیں کانوں میں آتی تو ٹھاکر کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ حویلی کی چھت پر کھری چارپائی پر لیٹے لیٹے رات گزار دیتے۔ چناؤ سے 3 دن پہلے جھمن چمار ممبر غائب ہو گیا۔ پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ لکھائی گئی۔ یہ رپورٹ ٹھاکر صاحب نے لکھوائی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ جھمن اندر ہی اندر ان کا موافق تھا۔ مخالف امیدوار محمود صاحب اس بات کو جان گئے تھے۔ انہوں نے اسے اغوا کرا کے اسے مروا ڈالا ہے۔ محمود صاحب کی طرف سے بھی رپورٹ ہوئی، اس کا لب لباب بھی وہی تھا۔ پولیس نے تفتیش تیز کر دی، یعنی دونوں امیدواروں کو قرقی کی دھمکی دے کر دونوں سے کہا گیا کہ چناؤ کے دن تک مقتول کو ہر حال میں حاضر کرنا پڑے گا۔ دونوں امیدواروں نے پولیس سے وعدہ کیا۔ دن میں ٹھاکر صاحب قصبے کی حویلی میں پولیس کے سب انسپکٹر انچارج کو کھانے کی میز پر تفتیش کراتے اور رات کو 12 بجے کے بعد گاؤں پہنچ کر گڑھی کے تہخانے میں جھمن کو ڈنڈے پر کپڑا لپیٹ کر پٹواتے۔ چناؤ سے 1 دن پہلے انہوں نے جھمن کو سمجھایا کہ ہمارا ساتھ دینے میں تمہارا جو فائدہ ہے اسے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ ایک تو یہ کہ تمہیں چیئرمین بننے کے بعد صفائی کا ممبر انچارج بنا دوں گا۔ صفائی کے عملے کی اسامیاں تم اپنی مرضی سے بھرنا۔ قصبے میں نل لگوانے کا کام بھی تمہارے ہی سپرد ہوگا۔ 100 نل منظور ہوتے ہیں، کم از کم 15 ضرور لگوانا ہوں گے۔ روزانہ سڑک کی نالیوں پر چونا ڈلوانے کا ایک بجٹ ہوتا ہے۔ اس پیسے کو تم دھرم کے کام میں لا سکتے ہو، جیسے اپنی بیٹی کی شادی کا کھانا اور کپڑے وغیرہ، کیونکہ روزانہ چونا ڈلوانے سے نالیوں میں چونے کی لگدی جم جائے گی، جس کی وجہ سے مزید گندگی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ شہر کے کچھ غنڈے اس کی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے کام میں لانا چاہتے تھے، جن کو ٹھاکر نے بڑی مشکل سے روکا ہے، اور ان غنڈوں کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ جھمن ہمارا آدمی ہے۔ آدمی کیا ہے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا موافق ہے، ہمیں ووٹ دینے جا رہا ہے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی سمجھایا کہ ان شہری گنڈوں نے یہ کام صرف ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں کیا، اور یہ دھمکی دے گئے ہیں کہ اگر جھمن ٹھیک سے راضی نہیں ہوتا تو اس کا گلا کاٹ کر اس کے کپڑے خون میں بھگو کر محمود صاحب کے گھر کے پچھواڑے کھنڈر میں ڈلوا دو۔ یہ سن کر جھمن نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، سلامت پایا تو ٹھاکر صاحب کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔ گھڑی کے خنک آنگن میں لیٹے لیٹے ٹھاکر صاحب نے پچھلے موسم کی اس رات کو یاد کیا اور اس یاد میں مزہ محسوس کیا کہ کیسے انہوں نے اچانک ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ جھمن سے اچانک آواز بدل کر بولے تھے، جھمن تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اپنی چیئرمینی کے لیے اٹھا کر لایا ہوں؟ نہیں،
نہیں، بالکل نہیں، ایسا وچار بھی من میں مت لانا۔ نہیں، تو شاید اب بھی یہی سوچ رہا ہے۔ جھمن چپ چاپ کھڑا ہولے ہولے کانپتا رہا۔ ٹھاکر نے چہرے پر ایک خاص طرح کا سادھو سنتوں والا تیج پیدا کیا اور بھاری مصنوعی آواز میں بولے، چلو جمن، تمہیں تمہارے گھر چھوڑائیں، کل جسے دل چاہے ووٹ دینا۔ وہ حیران کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ ٹھاکر نے اس کی ٹانگوں سے رسی کھولی، پھر ہاتھوں کی رسیاں کھولی، اس کی آنکھوں پر انگوچھا باندھا اور اسی عالم میں گاؤں سے لا کر قصبے کی عیدگاہ کے پیچھے جا کر جیپ سے اتارا اور انگوچھا کھول کر اس کی چمچماتی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی انہیں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے آج 3 دن اور 3 راتوں کے بعد اپنے پیروں اور ہاتھوں کو آزاد پایا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر ٹھاکر کا چہرہ دیکھا۔ اسے ٹھاکر کے چہرے کے چاروں طرف ایک بالا سا نظر آیا، جیسے رام لیلا کی تصویروں میں ہوتا ہے۔ ٹھاکر، جو ابھی تک اس کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ ہاتھ چھوڑ دوں یا پکڑے رہوں، اس سے کچھ بولوں کہ کچھ نہ بولوں۔ جھمن نے اس ہاتھ کی پرواہ نہیں کی۔ اسے اپنی جان بچنے کی اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ ابھی تک ٹھاکر کی گرفت میں ہے۔ پاؤں پھٹنے والی تھی۔ بیل کے درختوں میں تیتر بولا۔ نیک شگون لے کر ٹھاکر نے جھمن کی سوکھی کلائیوں میں قدرے اطمینان سے دوڑتے خون کی رفتار کو محسوس کیا، اور ہاتھ کو آزاد ہونے کا جو واحد فائدہ جھمن کی سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اب اطمینان سے جھک کر دونوں ہاتھ جوڑ سکتا ہے۔ اس نے یہی کیا۔ الیکشن میں ٹھاکر کو ووٹ دینے کے بعد اس نے تھانے میں یہ بیان دیا کہ وہ دل کے اندر سے ہمیشہ سے ٹھاکر صاحب کا موافق رہا ہے۔ محمود صاحب کے ڈر سے وہ دلی بھاگ گیا تھا اور وہیں نظام الدین اسٹیشن پر 3 دن 3 راتیں گزار کر آیا ہے۔ پولیس سب انسپکٹر نے فائل رپورٹ کی اور حاشیے میں ٹھاکر صاحب کے تعاون کا جلی حروف میں ذکر کیا، جو اب چیئرمین بھی تھے۔ صرف 1 سال پرانی یاد میں بھی اتنا مزہ آ سکتا ہے، یہ سوچ کر ٹھاکر کو اور لطف آیا۔ کھیتوں کی طرف سے ہوائیں لوریاں دیتی ہوئی آئیں۔ پہرے کے نوکروں کو گالیاں دے کر انہوں نے ہوشیار کیا۔ بندھے ہوئے نیلے کو ایک نظر پیار اور ایک نظر اختیار کے ساتھ دیکھا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، آسمان پر نگاہ پھینک کر دیکھا کہ پاؤں پھٹنے میں کتنی دیر ہے۔ جب میلا میلا اجالا اتنا روشن ہو گیا جتنا پچھلے سال جھمن کا ہاتھ چھوڑتے وقت تھا، تو انہوں نے کان لگا کر کوشش کی کہ کسی بیر کے باغ میں تیتر بول جائے۔ نہیں بولا، البتہ کوئی ٹیٹڑی زور سے چیخے۔ اسی کو تیتر کی آواز پر محمول کر کے انہوں نے آگے بڑھ کر نیم کے درخت سے بندھے نیلے کو رسی سے آزاد کر دیا۔ وہ رسی کھل جانے کے بعد بھی ویسے ہی کھڑا رہا، ہلا تک نہیں۔ ٹھاکر صاحب نے زور سے آواز دے کر اپنے چھوٹے بیٹے اونکار کو بلایا۔ اس کی آنکھوں میں رات کی شراب کا خمار تھا۔ نیلے کو آزاد دیکھ کر اس کا خمار ٹوٹا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ باپ نے چہرے پر کسی غیر ضروری تاؤ کو لائے بغیر مضبوط آواز میں دھیمے دھیمے کہا، ایسے ہی جھمن کو رام کیا تھا بیتے سال۔ نیلے نے یکایک اپنی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ گردن میں جو موٹی سی چیز چبھتی رہتی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور اب چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی تیز چلنے کا دل چاہے تو رسی پکڑنے والے کا بوجھ بھی گھسیٹنا پڑتا تھا۔ اب سب کچھ کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جبلی طور پر اسے ایک خدشہ لاحق ہوا کہ اور باتیں بھی تو تبدیل نہیں ہو گئی۔ لیکن جب صبح ہرا چارہ، دوپہر کو سانی اور رات کو ناج اور گڑ ملا تو اس نے طبیعت میں بہت چونچالی محسوس کی۔ وہ گڑھی کے چاروں کونوں میں گھومتا پھرا، ایک بار دروازے سے باہر نکل کر باہر بھی گیا
گاؤں والے اسے کھلا دیکھ کر چونکے، کچھ بدکے، کچھ اس کی آزادی کے خیال سے خوش ہوئے۔ نیلا تھوڑی دیر بعد واپس گھڑی میں آ گیا اور نیم کے درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اندر ہی اندر گردن پر تناؤ محسوس ہوا۔ دراصل جب دھوپ اس جگہ آ جاتی تھی تو وہ اٹھ کر لمبی رسی گھسیٹتا ہوا درخت کے سائے والے حصے میں چلا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس پر دھوپ آ گئی تھی۔ روزانہ اسی گھڑی اسے اٹھ کر رسی کی گرفت کے سہارے سائے میں جانا ہوتا تھا، اس لیے اسے دھوپ اور رسی کا تناؤ ساتھ ساتھ محسوس ہوا۔ لیکن جب وہ سائے کے حصے کی طرف بڑھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ آج رسی کا تناؤ گردن پر نہیں تھا۔ وہ اگلے دونوں پیر زمین پر مار کر اگلے دھڑ سے اٹھا اور نیم کے تنے پر اپنے سر سے ایک سبک سی ٹکر ماری۔ یہ آزادی کے رقص کی پہلی تال تھی۔ ٹھاکر صاحب نے آہستہ آہستہ اسے کچھ افراد سے مانوس کر دیا، جس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دیگر افراد کو تھوڑا تھوڑا سا غیر سمجھنے لگا۔ قصبے میں جس صبح انہیں یہ خبر ملی کہ رات نیلے نے گھڑی کی دیوار پھلانگ کر شیشم کی سونٹ چرا کر بھاگنے والے شاموں کی کمر توڑ دی ہے، تمہارے خوشی کے حویلی میں ناچے پھرے، گاؤں پہنچے اور نیلے کے منہ میں کھوکھلا بانس ڈال کر اپنے ہاتھ سے ایک سیر تیل پلایا۔ تیل پی کر وہ چھلنے لگا۔ ٹھاکر نے بیٹھک میں آ کر گاؤں کے ہجوم کو دیکھا جو نیلے کی شکایت لے کر آیا تھا، اور صرف ایک ہی بات کہی، رات کے 2 بجے شامو گھڑی میں کیا پوجا کرنے آیا تھا؟ بولو، جواب دو، چپ کیوں ہو؟ ظاہر ہے اس بات کا جواب کون دیتا کہ رات کو 2 بجے واقعی پوجا کا کوئی مناسب وقت نہیں ہوتا۔ یہ گو ماتا کا اوتار ہے، دشت لوگوں کا ٹھیک ٹھیک پربند رکھے گا۔ ہجوم اٹھ کر چل دیا۔ کچھ بڈھوں نے گڑھی سے نکلتے وقت کنکھیوں سے نیلے کو دیکھا، جو اگلے پیر زمین پر مار مار کر دھول اڑا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر اوتار کو پرنام کیا۔ گھڑی میں رکھے زیورات کی حفاظت کے اس انوکھے انتظام سے ٹھاکر کا رواں رواں خوش ہو گیا۔ نیلا کبھی قصبے کی حویلی میں بھی رات گزارتا تھا۔ ٹھاکر نے یہ بھی سوچ سمجھ کر کیا تھا تاکہ قصبے اور دیہات دونوں پر نیلے کی یکساں دہشت قائم رہے۔ نیلا ابھی پٹھا تھا، مکمل بالغ نہیں ہوا تھا، اس لیے مستی میں نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ کتے کی طرح رہتا تھا، ساتھ ساتھ وفادار، آگے پیچھے، دائیں بائیں۔ دیہات کی کھیتی باڑی، گروی گانٹھ کا کام، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ نیلے کی وجہ سے چوروں سے بھی خوب حفاظت تھی۔ اس طرح قصبے کی حویلی میں کبھی کبھی رات گزارنے کی وجہ سے وہاں بھی چوروں کا خطرہ نہیں رہا۔ اب تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونے لگا کہ چور تو چور، جو لوگ حویلی یا گڑھی میں اپنا حق لینے آتے، جیسے گیہوں کاٹنے والے اپنی مزدوری کا گٹھا یا چھت پر مٹی ڈالنے والے مزدور اپنے حصے کا اناج، تو ان پر بھی نیلا دوڑ پڑتا تھا۔ وہ لوگ ٹھاکر سے منت سماجت کرتے، نیلے کی کارکردگی کی مبالغے کے ساتھ تعریف کرتے، تب ٹھاکر خوش ہو کر انہیں ان کا حق دیتے۔ دیہات اور قصبے کی طرف سے جب فراغت محسوس ہوئی تو ٹھاکر نے شہر کی تجارت میں توجہ بڑھائی۔ دیہات والی چوری کے سانحے کے بعد ادھر وقت نہیں دے پائے تھے۔ شہر کی تجارت بھی زوروں پر چلنے لگی۔ ویسے تو نیلا زیادہ تر کام معمول کے مطابق کرتا تھا، یعنی دیہات میں رہتا، کسی بھی کھیت میں 2-4 منہ مار دیتا کہ جانور یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ کبھی کبھی گڑھی سے تالاب کی طرف جاتے ہوئے اگر گلی تنگ ہے تو وہ راستے میں ملنے والے افراد کے درمیان سینگوں سے راستہ بنا لیتا۔ یہ بات بھی فرد بشر آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ سینگوں کے بجائے اگر کھروں سے راستہ بناتا تو اس میں لوگوں کو زیادہ زخم آتے، کبھی کبھی یوں ہی 2 لتی بھی چلا دیتا۔
جس سے ان لوگوں کے کپڑے اور کپڑوں کے نیچے ذرا کھال وغیرہ بھی پھٹ جاتی۔ معلوم نہیں کیوں لوگ باغ بیچ راستے میں چلنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ قصبے میں ہوتا تو کبھی کبھی پڑوس کے کسی بھی گھر میں گھس پڑتا اور مٹی کے برتن وغیرہ توڑ کر شاداں واپس آتا۔ ٹھاکر نے شکایت کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا کہ نیلے نے آج تک کسی کے تانبے پیتل کے برتن نہیں توڑے، ہمیشہ مٹی کے توڑے۔ ٹھاکر چاہتے تھے کہ لوگ نیلے کی اس حصے تفریق کی داد دیں۔ رفتہ رفتہ لوگ اس سے بیزار ہونے لگے، خصوصاً دیہات میں لوگ اپنے کمزور کواڑ دن میں بھی بند رکھ۔ قصبے میں نیلے کو دور سے دیکھتے ہی اہم چیزیں چھپا لی جاتی اور دروازے اگر کھلے ہوں تو بند کر لیے جاتے۔ ٹھاکر نے لوگوں کی اس بیزاری کو بہت برا سمجھا۔ انہیں اکثر خیال آتا کہ وہ کیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں جن میں ذرا بھی حصے مزاح نہیں، ذرا بھی چونچالی نہیں۔ ایک دن گلفام کنجڑا شام کو روتا ہوا قصبے کی حویلی پر آیا اور بیٹھک میں ٹھاکر کے پیر پکڑ لیے۔ اس نے احوال بیان کیا کہ وہ خوانچہ لگا کر امرود بیچ رہا تھا کہ بغیر کسی اشتعال کے نیلے نے آ کر پہلے تو اس کے 5 عدد امرود کھائے۔ جب اس نے نیلے کو دھکا دیا تو نیلے نے باقی امرودوں کو کچل دیا۔ جب اسے اس حرکت سے روکا گیا تو اس نے گلفام کے اوپر 2 پیروں سے حملہ کر دیا، جس سے اس کا بازو زخمی ہو گیا اور قمیض پھٹ گئی۔ وہ اس کا ہر جانا چاہتا ہے۔ ٹھاکر نے اس کی بات توجہ سے سنی، بلکہ کئی بار واقعات کو بیچ بیچ میں روک روک کر نئے سرے سے سنا۔ اس درمیان انہوں نے نوکر بھیج کر کچھ پاس پڑوس کے کچھ بازار کے آدمی بلوا لیے۔ جب سب آ کر گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے اور گلفام نے 7ویں دفعہ واقعہ بیان کر لیا تو ٹھاکر نے اس سے ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا، آج تاہ بازاری کا پیسہ بھرا تھا؟ نہیں سرکار، خانچہ بڑھا کر ٹھیکیدار کو دیتا، شام کو دیتا۔ تاہ بازاری کا مطلب ہوتا ہے بازار میں بیچنے کے عوض اس سرکاری جگہ کا روزانہ کا کرایہ۔ اتنا تو تم جانتے ہوگے۔ ہاں سرکار، اگر تم نے اس وقت تک تاہ بازاری کا پیسہ نہیں بھرا تو اس کا مطلب صبح سے شام تک تم غیر قانونی انداز میں بیٹھے۔ بولو، جواب دو۔ گلفام چپ رہا۔ یہ نکتہ اس کی سمجھ میں عام حالات میں بھی نہ آتا، نہ کہ اس زخمی حالت میں جبکہ اس کے امرودوں کا نقصان بھی ہو چکا تھا۔ بولو بھائی، کچھ تو بولو، میں تمہیں پورا موقع دیتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں نہیں جو دولت اور کرسی کے نشے میں غریب کو بولنے بھی نہیں دیتے اور اپنی ہی کہے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹھے ہوئے تمام افراد کے چہرے پر آئے نئے قسم کے تاثرات کا معائنہ کرنا ضروری خیال کیا۔ تاثرات کچھ حسب منشا تھے۔ تجربے نے انہیں بتایا تھا کہ کبھی کبھی کچھ دیر خاموش رہنا بولنے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئے، بلکہ خاکساری کے انداز میں سر بھی نیچے جھکا لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دھیمے سے فیصلہ کن انداز میں کہا، آج تم نے تاہ بازاری کی چوری کی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر انہوں نے اس سے بھی زیادہ دھیمی لیکن مضبوط آواز میں سوال کیا، تمہارے کتنے امرود کھائے؟ 10، 8، 4 یا 5؟ تم اس بات کو 7 دفعہ دہرا چکے ہو۔ میں اپنے کانوں سے 6 بار سن چکا ہوں۔ جب سے یہ 15 لوگ یہاں بیٹھے ہیں تم کئی بار اپنے امرودوں کی تعداد بدل چکے ہو۔ بولو، کتنے امرود کھائے؟ 7 یا 6؟ ان 15 لوگوں کے سامنے جواب دو۔ میں تمہیں 9 مرتبہ موقع دے چکا ہوں۔ بولو، سچ کہ جھوٹ؟ جواب دو۔ گلفام بولا، نیلے نے میرے 15 امرود یا 7 امرود یا شاید 9 امرود یا میرے خیال میں 2 امرود کھائے تھے۔ سب ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگے۔ گلفام ان کی طرف بے بس نظروں سے دیکھتا رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی بار امرودوں کی گنتی بدل چکا ہے۔ اب اس کی کس بات کا یقین کریں، خاص طور سے اس حالت میں کہ آج اس نے تاہ بازاری ٹیکس کی چوری بھی کی۔
سرکار، نیلے نے میرے ہاتھ پر لات چلائی اور خون کر دیا۔ گلفام سسکنے لگا۔ ٹھاکر نے تمام افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دھرم ایمان سے بولنا، ہمارا نیلا جو ہاتھی کے برابر ہے، اگر اس لونڈے کو لات مارتا تو کیا یہ زندہ بچ سکتا تھا؟ کیا اس کے بعد کوئی ثبوت ہے کہ نیلے نے اس کو لات ماری؟ جبکہ خود یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے بغیر کسی اشتعال کے نیلے کو 2 مرتبہ دھکا دیا۔ سرکار، جب اس نے میرے امرود کھائے تب دھکا دیا تھا۔ کون سے امرود؟ جن کی صحیح گنتی بھی تم ان پنچوں کے سامنے نہیں بتا پائے ہو، کیونکہ اب وہ 15 آدمی پنچ تھے، اس لیے ان کا منصف مزاج ہو کر سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ ان میں سے چند ایک کے چہرے پر ججوں جیسی سنجیدگی اور کرختگی بھی آ گئی تھی۔ فردن ان 15 آدمیوں نے گلفام سے مختلف نوعیت کے 15 سوالات پوچھے۔ گلفام نے ہر سوال کا جواب نہایت غلط دیا، یعنی ان پنچوں نے کچھ ایسا ہی محسوس کیا۔ اس دوران ٹھاکر بالکل چپ رہے۔ ان کے بولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اب اگر بولتے بھی تو چاروں طرف سے سوالات کے نرغے میں گرفتار گلفام کی طرفداری میں ہی کوئی جملہ ادا کرتے۔ ان کی اس غیر جانبداری بلکہ خود مخالفانہ رویے نے پنچوں پر بہت اچھا اثر مرتب کیا۔ سب گلفام کو ملامت کرنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو سبھوں کا فیصلہ یہ تھا کہ گلفام باغوں سے امرود چرا کر بیچتا ہے اور اس پر یہ دھاندلی بھی کرتا ہے کہ تا بازاری کا ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ آج اس نے ایک مزید سینہ زوری کرنے کی کوشش کی ہے، ایک معصوم گو سمان پشو پر حملے کا الزام لگایا، جو بیچارہ شام کے وقت ٹہلنے کے لیے بازار کی سڑک پر بائیں کنارے کی طرف دب کر ٹریفک کے اصول کے مطابق چل رہا تھا۔ یقیناً گلفام نے مزہ لینے کے لیے، جیسا کہ اس طرح کے اوباش لڑکے کرتے ہیں، اس بے زبان جانور پر 2 یا 5 یا 7 یا 9 دفعہ کچھ سخت امرود مارے، جس سے ممکن ہے جانور کو چوٹ آئی ہو۔ گلفام 100 مرتبہ اٹھا بیٹھی کرے اور ٹھاکر صاحب سے معافی مانگے۔ گلفام نے 100 مرتبہ اٹھا بیٹھی کرنی چاہی تو ٹھاکر نے 98 پر پہنچ کر اسے روک دیا اور پنچوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب بس کیجیے، اتنا ہی کافی ہے، میرا دل بہت نرم ہے۔ ان کے لہجے میں آنسو دیکھ کر لوگوں نے گلفام کو روکا۔ جب گلفام اپنا ٹوٹا ہوا خوانچہ اور باقی ماندہ امرود لے کر آنکھوں میں آنسو بھرے حویلی سے باہر نکلا تو دروازے پر نیلا کھڑا زمین پر پاؤں مار رہا تھا۔ پنچوں نے اسے للکار کر کہا، ارے اب اس بے زبان کو امرود تو کھلا دے ہتھیارے۔ ہتھیارے نے خانچہ زمین پر رکھ کر آنسو خشک کیے اور امرود دونوں ہاتھوں میں بھر کر بے زبان جانور کے سامنے پیش کیے۔